نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت قرآن کی کثرت بھی کرنا چاہیے۔ 27ویں رجب کے حوالے سے، شب معراج کے حوالے سے کئی نوافل بھی بیان کیے گئے ہیں، دعائیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اور دیکھیں، پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں فرائض اور واجبات کی بھی پابندی کرنا چاہیے۔ فرائض اور واجبات کی پابندی ہو تو یہ اس کا پر بھی ہمارا ایک دھیان ہونا چاہیے۔ اب ایسا نہ ہو کہ فرض نماز ہم پڑھیں نہ، صرف نوافل ہی نوافل پڑھتے جائیں، کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو المختصر یہ کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب 27ویں جو رجب ہے نا، شب معراج، اس کے کچھ خاص نوافل ہیں۔ وہ نوافل، ان کی میں فضیلت بھی عرض کرتا ہوں، اس کا طریقہ کار بھی میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں ایک رات ہے، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحیح ہے؟ اور وہ کون سی شب ہے، وہ کون سی رات ہے؟ وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ اچھا، اب 27ویں شب میں جو کوئی 12 نفل پڑھے، صحیح ہے، 12 نوافل پڑھنے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی آپ صورت ملا لیں، اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھیں، اور جب 12 رکعتیں مکمل ہو جائیں، یعنی آپ 12 رکعتیں مکمل پڑھ لیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملائیں اور 12 رکعتیں پوری کریں۔ اچھا، جب 12 رکعتیں مکمل ہو جائیں نا، تو سلام پھیرنے کے بعد اب 100 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ جو ہے 100 مرتبہ یہ پڑھیں، پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ یہ پڑھیں، اس کے بعد 100 بار درود شریف پڑھیں۔ اب گھڑ گھڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے، جائز حاجتوں کے پورا ہو جانے کے لیے دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، بصد عاجزی ان کے ساری اشکباری کرتے ہوئے دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور صبح کا روزہ بھی رکھیں، 27 رجب کا روزہ بھی رکھیں، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا، سوائے اس دعا کے کہ جو گناہ کے لیے ہوں، یعنی گناہ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کے علاوہ ساری کی ساری دعائیں اس کی قبول ہیں، یعنی جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گے، جائز مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ تو شب معراج یہ 12 نوافل پڑھنے ہیں، اور ان 12 نوافل کی فضیلت کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ 12 نوافل پہلے پڑھیں، پھر اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 بار استغفار، اور پھر اس کے بعد 100 بار درود شریف پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کریں گے وہ سوال پورا ہوگا، دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ ایک بھی یہ لقوے کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ لقوے میں ہوتا ہے منہ بعض اوقات اس طرح پرابلم آ جاتی ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ پاک ان کو اس لقوے کے مرض سے شفا بھی عطا فرمائے۔ ایک پلیٹ لے لینا، اور اس پلیٹ کے اوپر لا الہ الا اللہ یہ 11 بار لکھ دیں۔ نئی پلیٹ لے لیں، پلاسٹک کی پلیٹیں آتی ہیں عموماً، وہ پلیٹیں لے لیں، اس کے اوپر کسی بھی قلم سے، پوائنٹر وغیرہ سے لا الہ الا اللہ لکھ دیں، اور یہ پلیٹ میں پانی ڈال کر یہ پانی دن میں 1 مرتبہ پی لیا کریں۔ صحیح، پلیٹ ہی لینی ہے، پیالہ بھی چلے گا؟ اب جیسے پیالے ہوتے ہیں، مٹی کا پیالہ ہے، پیالہ بھی چل جائے گا؟ امیر سنت نے جو ہے نا وہ بیمار عابد رسالے میں رکابی یعنی پلیٹ کا ہی لکھا ہے نا، تو پلیٹ ہی ہونی چاہیے۔ پلاسٹک کی آپ نے پلیٹ کا کہا، پلاسٹک کی ہو یا وہ چینی کی جو پلیٹ ہوتی ہے، اس دونوں چل جائیں گے۔ 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ اس پہ تحریر کر لیں، اور اس میں پانی ڈال کر اس کو پی لیا کریں روزانہ، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لقبہ اور فالج دونوں سے شفا حاصل ہو۔ صحیح، پلا بھی سکتے ہیں، نہیں لکھ سکتا مریض؟ ہاں، نہیں لکھ سکتا۔ اور وظیفہ بھی چلے میں عرض کر دیتا ہوں، ہوتا ہے نا بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، خراشیں لگ جاتی ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، تو سورۃ التوبہ کی جو آخری آیت ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ ہڈیوں کی یہ جو خراشیں آ جاتی ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اللہ نہ کرے کسی کی ہڈی ٹوٹ چکی ہو تو یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اس کی ہڈی جڑ جاتی ہے ماشاءاللہ۔ اور روحانی علاج کے اسٹال پر وہ ڈوریوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے نا، ڈوریاں بھی دی جاتی ہیں، اور اس وظیفے کے اندر جو ہے نا فَإِن تَوَلَّوْا سے پڑھ کے دم کرنا ہوگا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، فَإِن تو تَوَلَّوْا یہ 2 آیت نہیں ہے، آخری آیت۔ ہاں، لقد جاء والی جو ہے ماشاءاللہ آپ نے بیان کی، ہر نماز کے بعد پڑھی جاتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا جو ہے، فَإِن تَوَلَّوْا آخری جو آیت ہے، یہ پڑھ کر بھائی بہرام بھائی آپ نے دم کرنا ہے، بھائی بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔
फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये पढ़कर दम करें। बाकी काट वगैरह भी करवाइएगा, इंशाअल्लाहुल करीम बहुत जल्द तबीयत बेहतर हो जाएगी। 7 रोज़ तक आपने ये अमल करना है। करना क्या है, हर नमाज के बाद आपने पढ़ना है या रज़्ज़ाक़ू या रहमान